اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کی اسلامی بنیادیں، یعنی جو آپ کی تعلیم کی اسلامی بنیاد ہے وہ کون کون سی ہے، ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے کہ کہتے ہیں علم کا حقیقی سرچشمہ کون سا ہے۔ کیا کہتے ہیں علم کا حقیقی سرچشمہ؟ یعنی علم کہتے ہیں کہ آپ کی جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، سب سے اعلیٰ اور قطعی ذریعہ علم وحی ہے جو حقیقی سرچشمہ علم و حقیقت کا متعلقہ تک رسائی میں مدد دیتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ اس کی بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، یعنی علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ علم کا حقیقی سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس کی تخلیق کو سمجھیں۔ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ اور قطعی ذریعہ علم وحی ہے، یعنی آپ کو جو وحی الہی کا آپ کو علم ہونا چاہیے جو حقیقی سرچشمہ علم و حقیقت متعلقہ تک رسائی میں مدد دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کا اساسی نقطہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے منصوبے، ارادے اور علم کی بنیاد پر ہے۔ انسان کا مقام خلیفہ اور نائب ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بات کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ تعلیم کی اسلامی تشکیل اور تنقید میں اصل نقطہ نظر یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عطائے شار بن جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نائب وہ ہے جو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ارادے اور علم کی بنیاد پر ہے۔ انسان کا مقام خلیفہ اور نائب کا ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے وہ خلیفہ کا ہے، نائب کا ہے، یعنی بندے کا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہے بندگی اور اپنے ہر معاملے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں رضا الہی، یعنی جو علم ہے، ایجوکیشن ہے، اس سے آپ کو رضا الہی کا حصول ہے۔ تعلیم کی اسلامی تشکیل و تنقید میں اصل نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عطائے شار بن جائے۔ پھر کہتے ہیں دین اور دنیا کی وحدت، کہتے ہیں اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلامی زندگی کو دین و دنیا کے دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کو ایک کل کی حیثیت سے ایک جامع زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ گویا مادہ روح کی الگ الگ کی حیثیت کے بجائے دین و دنیا کی وحدت کا قائل ہے۔ اسلام کی اساس وہ بنیادی تصورات اور عقائد ہے جس سے اسلامی نظریات حیات تشکیل پاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشرتی تجربات بھی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں جو آپ کی اسلام کی اساس ہے نا وہ بنیادی تصورات اور عقائد ہیں جس سے اسلامی نظریہ حیات تشکیل پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی، معاشرتی اور معاشرتی تجربات بھی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں جو دین و دنیا کی وحدت ہے نا وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلامی زندگیوں کو دین و دنیا کے دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کو ایک کل کی حیثیت سے ایک جامع زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ گویا مادہ روح کی الگ الگ حیثیت کے بجائے دین و دنیا کی وحدت کا قائل ہے۔ اسلام کی اساس وہ بنیادی تصورات اور عقائد ہیں جس سے اسلامی نظریہ حیات تشکیل پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی، معاشرتی اور معاشی تجربات بھی ضروری ہیں۔ چار بنیادی عناصر، اسلام کے چار بنیادی عناصر ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی تزکیہ نفس ہے، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے، دین اور دنیاوی علم ہونا چاہیے، دعوت دین دیں، تعلیم کے یکساں مواقع سب کو فراہم کیے جائے، اور آخرت کی فلاح جو ہے کا حصول ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ چار بنیادی عناصر ہیں کہ آپ کو دینی اور دنیاوی علم ہونا چاہیے، آپ کو دعوت دین دینی چاہیے، تعلیم کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے، اور آخرت کی فلاح کا حصول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ جو آپ کی اسلامی نظریہ حیات ہے، یعنی جو اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف ہے وہ کون سی ہے، کیا ہے اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف ہے وہ کون سی ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں اسلامی نظریہ حیات کے مطابق یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے۔ کہتے ہیں جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی کائنات ہے یہ حقیقی وجود رکھتی ہے، اور انسان کو اس کائنات میں ایک ذمہ دارانہ اہم مقام حاصل ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی حکمت کا اعلیٰ مان اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا اور صبر کا واضح تقاضا ہے۔ کہتے ہیں اسلامی نظریہ حیات کے مطابق کیا ہے کہ مطابق یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے، یعنی آپ کی جو کائنات ہے وہ حقیقت میں موجود ہے، اور انسان کو اس کائنات میں ایک ذمہ دارانہ اہم مقام حاصل ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا اور اس کے کہتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا اس تصور کا واضح تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں معیار عمل وہ تعلیمات ہیں جو آخری الہامی کتاب قرآن مجید اور آخری رسول کے استثناء پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی یہ کائنات کا حقیقی وجود رکھتی ہے، اور اس کائنات میں ایک اہم ذمہ دار مقام حاصل ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا اس تصور کا واضح تقاضا ہے۔ اس سے معیار عمل وہ تعلیمات ہیں جو آخری الہامی کتاب قرآن مجید اور آخری رسول کے استثناء پر مشتمل ہے۔
پھر کیا کہتے ہیں اسلامی نظریہ حیات دوسرے مذہب کی طرح زندگی کو دین اور دنیا کے 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا. کہتے ہیں جو آپ کا اسلامی نظریہ حیات ہے وہ دیکھیں آپ دین آپ کو کبھی جبرن نہیں کہتا. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ دین قبول کریں, وہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. کہتے ہیں دین میں کوئی جبرن نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ آپ کو دین میں بھی دین اور دنیا دونوں کی زندگی آپ جیو, لیکن اس میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کریں. کہتے ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات دوسرے مذاہب کی طرح زندگی کو دین اور دنیا کے 2 خانوں میں تقسیم نہیں کرتا, بلکہ دونوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی ہدایت کرتا ہے. اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے, وہ انفرادی ہوں, اجتماعی معاشی ہوں, یا تمدنی مادی ہو, روحانی معاشی ہوں, یا سیاسی ملکی ہوں, بین الاقوامی. کہتے ہیں کہ جو آپ کا اسلام ہے وہ کیا کرتا ہے, تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے, وہ انفرادی ہو, اجتماعی ہو, معاشی ہو, یا تمدنی ہو, مادی ہو, یا روحانی ہو, معاشی ہو, یا سیاسی ملکی اور بین الاقوامی ہو. کہتے ہیں اسلامی نظریہ حیات کا اصل مدعا روئے زمین پر خدا کے حکم اور قانون کا نفاذ و انفراج اجتماعی زندگی کے رضا الہی کے مطابق کتابہ کرنا ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ زندگی تمام شعبوں کی طرح یہ تصور تعلیم کو بھی اپنے دائرہ کار میں شامل کرتا ہے اور اپنے محسوس تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم میں تشکیل کرتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم اسلامی فلسفہ حیات کو مندرجہ ذیل کے تحت واضح کرتے ہیں. عالمگیر اخوت یعنی ورلڈ کا جو بردرہڈ ہے, بردرہڈ کہتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی قوم یا گروہ فرد کو منمانی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کا اپنے واضح کردہ ایک ضابطہ ہے. کہتے ہیں انسان کو کیا ہے کہ وہ اسے اپنے منمانی کی زندگی بسر کرنے کی کوئی اجازت نہیں, بلکہ اس کا اپنا ایک واضح جو ہے وہ حیات ہے. وہ ایسی معاشرتی زندگی کا سبب دیتا ہے جس میں کسی امیر غریب کو بحثت فرد کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. معاشرہ تقویٰ کے معاشرے میں مکمل طور پر مساوات ہے, سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور اگر تفریق ہے تو بہتر اخلاق یا کردار یا تقویٰ کی وجہ سے. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو آپ کی برتری ہے وہ کس پر ہے. آپ کی جو برتری ہے, کہتے ہیں آپ کی جو کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیا گیا کہ آپ کی یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. کہہ دیا گیا کہ آپ کسی اجمی کو کسی عربی کو, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں تقویٰ, اور اگر کسی کو جو ہے برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ روحانی ارتقاء یعنی جو آپ کا اسپرچول ہے, کہتے ہیں کہ اسلام میں مادی حیثیت اور مادی تعلیم سے زیادہ روحانی ارتقاء کی اہمیت پر زور ہے. اس لیے اگر زندگی مادی کی خرافت تو خود تعصب بے بھرک انسان پر ہونے چاہیے. معاشرتی فلاح و سوشل بیٹر, ایسا شخص جو اپنی ذات کی نہایت پارسی تیار کرے مگر معاشرہ بنی انسان کے کام نہ آ سکے, وہ قطعی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں, بلکہ مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے جو معاشرے کے عمدہ جزو بن سکے جو دوسروں کے کام ہے. مفسرین کے نزدیک تمام عبادات کا اکثر مقصد مسلمانوں کے مقصد انسان کے دل کو نرم اور گدازار کرنا ہے تاکہ معاشرہ کے کام آ سکے. پھر کہتے ہیں لا فل ارننگ یعنی جو آپ کی کسب حلال ہے وہ کیا ہے. اسلام آپ کو حلال روزی کمانے پر بہت زور دیتا ہے. کہتے ہیں اسلام کسی ایسے کاروبار ملازمت یا صنعت کی اجازت نہیں دیتا جس میں حلال رزق نہ ہو. کہتے ہیں اسلام کہتا ہے آپ کو حلال رزق کمانے پر زور دیتا ہے. اسلام کسی آپ کیسے کاروبار یا صنعت کی اجازت نہیں دیتا جس میں حلال رزق نہ ہو. کہتے ہیں اس حوالے سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی محنت کے مطابق نوازہ حاصل کرے جو اس سے جہان اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گا. پھر کہتے ہیں نظریہ وحدت یعنی آئیڈیالوجی آف یونٹی. وحدت کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو تسلیم کرنا. اسلام نے تمام انسانوں کے ایک خدا کو تسلیم کرنے, اس کی عبادت کرنے اور اسے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. وہ لوگ جو قبیلوں, علاقوں, فرقوں میں تقسیم تھے ایک دوسرے کو غیر سمجھتے تھے, اسلام کے بدلے رشتے سے ہو کر ایک قوم ورد بانی. کہتے ہیں کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی آف یونٹی ہے یعنی وحدانیت کا مطلب ہے ایک خدا کو تسلیم کرنا. اسلام نے تمام مسلمانوں کو خدا تسلیم کرنے, اس کی عبادت کرنے, اسے محبت کرنے کا حکم دیا. وہ لوگ جو قبیلوں, علاقوں, فرقوں میں تقسیم تھے وہ ایک دوسرے کو غیر سمجھتے تھے, اسلام کی بدولت ایک رشتے سے ہوئے قوم فرد کا نمودار بن گئے اور وحدت کے مستشری نے وحدت مسکر دی. اسلامی نظام اخلاق ہے یعنی جو آپ کی اسلامک مینرزم ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کی جو زندگی ہے نا وہ اخلاقی اقدار, اور پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ کہا انہوں نے کہ بہت زیادہ ترغیب دیتی ہے. اس لیے جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, فریب وغیرہ گناہ کا تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم سایوں, رشتہ داروں, والدین, میاں بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. جو شخص اس سے منفرد ہوتا ہے وہ گناہ کا تصور کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اس فلسفے کی روح سے اگر ہم موجودہ نظام تعلیم کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا پاکستان ایک نظریاتی مملکت تصور کیا جاتا ہے جس کی بنیاد ہی اسلام اور مسلمانوں کی بقا پر استوار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہر ملک ایسی ہی عملی تعلیم میں موجود ہیں. تو دیکھیں اسٹوڈنٹ, ہم نے دیکھا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلام کی تعلیم کی اسلام کی بنیادیں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ علم کا حقیقی سرچشمہ ہم نے ڈسکس کیا کہ رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے. 4 بنیادی عناصر کو ہم نے دیکھا کہ دینی دنیاوی تعلیم کی یکساں مواقع ہونے چاہیے, آخرت کی فلاح کا حصول. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے یعنی آپ کی جو نظریہ حیات ہے اس میں ہم نے عالمگیر اخوت کو دیکھا, ورلڈ بردرہڈ. پھر اس کے بعد ہم دیکھا کہ روحانی ارتقاء کیا ہے, پھر اس میں ہم نے کسب حلال کو دیکھا, معاشرتی فلاح و بہبود کو دیکھا, پھر نظریہ وحدت کو دیکھا. تو اسٹوڈنٹ
ہم نے دیکھا کہ اسلامی نظام میں آپ کا جو اسلامک مینرزم ہے وہ سب کیا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, آپ کو یہ ٹاپک تھا ہمارا. اوکے جی اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.